السلام علیکم۔ مٹی کوٹ کی طرف گورنمنٹ ہائی اسکول مٹی کوٹ کی طرف گامزن ہے، میرے ساتھ عبدالشکور صاحب ہیں ڈی ایم۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ ہمت مردہ مدد خدا۔ تو انتہائی خوبصورت ٹریک، دلکش نظارہ۔ یہ صبح آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ گوالے ہیں۔ تو چونکہ یہ دودھ جو ہے انہوں نے پہنچانا ہوتا ہے مختلف ہوٹلوں کے اوپر، تو یہ ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ٹھیک ہو مسلم بھائی؟ ٹھیک ہو؟ جی السلام علیکم۔ ارے جی ٹھیک ہو؟ تو تحصیل بالاکوٹ کے تقریباً پراپر سٹی میں جتنے بھی ہوٹلز ہیں، تو ادھر ان کا سارا دار و مدار اسی دودھ کے اوپر چلتا ہے۔ تو لوگ، یہ بڑا مشہور ہے کھنڈا مٹی کوٹ، چونکہ لوگوں نے ادھر تقریباً ہر گھر میں 1-2 بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، تو یہ دودھ صبح سویرے لے کر ہوٹلوں کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ شکور صاحب کافی تیز رفتار سے جا رہے ہیں، ان کو پہنچنا پڑے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ایچ ایس مٹی کوٹ، آپ کو بلڈنگ جو نظر آ رہی ہے۔ تو چلیں انشاءاللہ ہمارا آخری جو منزل ہے وہ یہی ہے۔ یہ آپ دیکھیں، انتہائی خوبصورت، بالکل لش گرین آپ یہ ٹریز دیکھ رہے ہیں، اور ویدر از کرسٹل کلیئر، جس کے لیے ایک ٹرم اگر دیکھیں، کرسٹل کلیئر ویدر ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آپ کو سکول تک سیل کروائیں گے۔ یہ آپ دیکھیں، سائٹ کے اوپر بھی گرینری گرینری ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ملک پاکستان کو جہاں لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں اس میں سے یہ پہاڑ اور فارسٹ جو ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو الحمدللہ یہ ایریا تو اس سے مالا مال ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو انتہائی خوبصورت ٹھنڈے پانی کا چشمہ بھی دکھائیں گے جو آگے آنے والا ہے۔ تو اس کی بڑی زبردست سی جو ہے میتھ ہے، ایک کہانی ہے۔ یہ علاقہ جو تھا ادھر بالکل خشک سالی ہوتی تھی۔ یہ ابھی جو آپ کو فارسٹ نظر آ رہے ہیں، تو یہ اصل میں یہ ساری ادھر فارسٹیشن ہوئی ہے، کسی قسم کا کوئی درخت ادھر نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ خود فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ ادھر درخت لگائے ہیں۔ تو ابھی ماشاءاللہ یہ گھنا جنگل بن چکا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ ابھی میرا خیال میں کچھ تقریباً 1-آدھ مہینہ رہتا ہے گھاس کٹائی کا بھی، تو پھر اس راستے کے اوپر بڑا ہی پرسوز ماحول ہوتا ہے۔ لوگ میوزک کو انجوائے کرتے ہیں، ساتھ ساتھ گھاس کٹائی بھی ہوتی ہے۔ تو پانی کی بات ہو رہی تھی، پانی بہرحال اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بہترین اور اعلیٰ پائی کی نعمت ہے، اور ہماری اس کرۂ ارض کے اوپر زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ بھی پانی کے اوپر ہے۔ لیکن
جو پانی قدرت نے پہاڑی علاقوں میں چشموں کی شکل میں جاری کیے وہ اپنے ذائقے، اپنی شفافیت اور انسانی صحت کے حوالے سے ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ تو پانی کی بات ہو رہی تھی، اس چشمے کی کچھ کہانی اس طرح کی ہے، کہتے ہیں ادھر بڑی خشک سالی ہوا کرتی تھی، یہ مٹی کوٹ، کھنڈا، یہ جتنا بھی ایریا تھا، کوئی ٹیپ نلکے وغیرہ نہیں تھے اس زمانے میں، لوگ اسی کو یوز کرتے تھے، لیکن پہلے یہ چشمہ بھی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کوئی بزرگ، اللہ کے کوئی ولی، نام تو مجھے نہیں آتا، لیکن بہرحال یہ سنا ہے کہ وہ ادھر سے گزرے تو نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اس جگہ کے اوپر جدھر چشمہ ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے تیمم کیا ادھر اور نماز ادا کی، اللہ رب العزت سے دعا کی، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور یہ چشمہ جاری کیا، جو تقریباً صدی سے زیادہ کا عرصہ ہو گئے، یہ آج بھی اسی طرح جاری ہے۔ انتہائی ٹھنڈا پانی ہے، خوبصورت میٹھا پانی ہے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں نیسلے اور یہ چیزیں، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ السلام علیکم بابو صاحب، ٹھیک ہو؟ بالو چھتری کے بدل نہیں لائی دی بس وہ ٹھیک ہو؟ بالو بس یہ ہمارے ساتھ کچھ مقامی ساتھی تھے، سے ملاقات ہوئی رستے میں، تو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک، چلو۔ تو یہ میں نے صبح بھی عرض کیا تھا، صبح بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صبح سویرے جو ہے دودھ لے کے یہ لوگ جاتے ہیں، تو پانی کی بات ہو رہی تو بہرحال انہوں نے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی، پانی جاری کیا۔ آج بھی اسی طرح اسی رفتار سے اور اسی ٹیسٹ کے ساتھ یہ پانی جاری ہے۔ تو جب اس کو پیتے ہیں تو پھر الحمدللہ زبان سے ادا ہوتا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جی، یہ ہڈیاں اور بیلا ستبنی جو ہے، چونکہ سات گوجری میں سات کو کہتے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو سات بنی یعنی 7 گراں ادھر اس زمانے میں تھے، گاؤں تھے، تو کولیکٹیولی اس کو ست بنی کہتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت یہ سامنے آپ کو یہ جو بلند و بالا پہاڑ ہے، دھند ہے جدھر، یہ مسلح ہے، موسیٰ کا مسلح مشہور ہے۔ یہ سکول آپ کو اب جو قریب ہو رہے ہیں تو کافی کلیئر دکھائی دینے لگے۔ تو بڑی چھتری بند کر، شکور صاحب بھی تھک گئے، راستہ کافی مشکل ہے، بالکل ایک ہائیکنگ ہے، تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت ہے بالاکوٹ سے، لیکن کافی جس کو ہم کہتے ہیں کنسسٹنسی چاہیے اس راستے پر چلنے کے لیے۔ تو ماشاءاللہ شکور صاحب کے تو ادھر جو ہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں سر؟ 5 سال ادھر ہو گئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں
ہمت کی بات ہے، روزانہ ادھر یہی ٹائم ہے. تو اس وقت تقریباً 7 بجے صبح کے. تو پرندوں کی چہچہانے کی آواز بھی آ رہی ہے. تو آج بندر نہیں دکھائی دے رہے، ورنہ ادھر بڑے رچ وائلڈ لائف ہے اس ایریے میں. بندروں کی تو بہت زیادہ ادھر اقسام پائی جاتی ہیں اور وافر مقدار میں پائی جاتے ہیں. آج نظر نہیں آ رہے، شاید بارش کی وجہ سے، کیونکہ کافی بارش ہوئی ہے. تو اس چشمے کی طرف ہم قریب ہی ہے، اب پانی پئیں گے ادھر، تو آپ کو بھی اس کا نظارہ کروائیں گے. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انتہائی قیمتی تحفہ ہے اپنی مخلوق کے لیے. تو بہرحال اب تو اس زمانے میں تو نلکے لگ گئے، لوگ اس کو کم ہی یوز کرتے ہیں ابھی، قریب جو لوگ ہیں. لیکن ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ لوگوں کا رش جو ہی کم ہوا ہے تو یہ پانی میں بھی کمی آ گئی ہے. یہ بڑی ایک بات ہے کہ جب تک لوگوں کا ادھر رش تھا تو اس میں کمی نہیں آئی کبھی. یہ جو جدھر سے ہم گزر رہے ہیں ادھر یہ پورا ایک نالا بن جاتا تھا، اس کا پانی اتنا زیادہ ہوتا تھا چشمے سے باہر. لیکن ابھی چونکہ یوز نہیں ہو رہا پانی تو اس میں کمی بھی آ گئی ہے. تو بہرحال پھر بھی یہ شکور صاحب بالکل ادھر ریسٹ کرتے ہوتے ہیں، اپنی ریسٹ والی جگہ کے اوپر پہنچ چکے ہیں. یہ آپ کو چشمے کا گیٹ لوکل کمیونٹی نے اس کو کافی ایز اے آثار قدیمہ سمجھتے ہوئے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے. آگے دیکھیں گیٹ وغیرہ بھی لگائے. تو ابھی ہم اس کو آپ کو لے کے چلتے ہیں. دیکھیں اوپر رچ ویجیٹیشن ہے. یہ اس میں سے پانی جو ہے قدرتی جڑی بوٹیاں بھی اس کے اندر نو ڈاؤٹ شامل ہوں گی. تو بہت زیادہ ادھر طرح طرح کی ویجیٹیشن ہے. تو یہ دیکھیں، یہ اس کا دروازہ ہے. تو یہ ابھی میں اس کو کھولنے لگا ہوں. یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے پانی بھی. اور یہ دیکھیں، یہ انتہائی ٹھنڈا پانی ہے. ابھی اس میں یہ جا کر ہی دیکھنا پڑے گا کہ پانی بسم اللہ الرحمن ماشاءاللہ پانی دیکھیں ٹپک رہا ہے. یہ ٹپکتا ہوا پانی آپ کو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. تقریباً 2 فٹ تک اس میں پانی ہے. مزہ ہی آ گیا ہے، کیا بات ہے. ٹھنڈا، ایسا ٹھنڈا پانی. یہ میں شکور صاحب کے لیے لے کے آیا ہوں پانی. اب یہ آپ کو بتائیں گے چیک کر کے. الحمدللہ کیسا ہے سر پانی؟ بہت زبردست ہے ماشاءاللہ جی. دیکھیں جی صاحب تو پینے کے لیے پانی اللہ حافظ کرو. سکول تک لے کے جائیں گے. چھتری آج ان کے جس کو کہتے ہیں مٹے پڑ گئی ہے.
تو اس کی چھتری کو ہے کیا جی بس دیکھیں بچے پانی تو یہ الحمدللہ پانی پینے کے بعد اب ہم سکول سے تقریباً 1-2 منٹ کی مسافت پر پہنچنے والے ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کھیت جس میں مکی کی فصل کاشت ہوئی ہے. تو انشاءاللہ اس طرح کی ہم مزید کوشش کریں گے کہ اچھی ویڈیوز بنا کے یہ آپ کو شیئر کریں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ہمارے جو فرینڈز ہیں وہ بھی اس سے لطف اندوز ہوں. یہ آپ دیکھیں جی واو بیوٹیفل. یہ آپ کو ایک قسم کی لینڈسکیپ نظر آ رہی ہے اور یہ نیچے دیکھیں دون سارا ایریا انتہائی دلکش. شکور صاحب کافی آگے نکل چکے ہیں, تھوڑا سا ہری ہونا پڑے گا. تو بہرحال دوستو یہ وعلیکم السلام ہم وہ جا رہے ہیں تقریباً وہ انٹرنس کے قریب ہے. تو اکثر ہمارے بہت سارے دوستوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ گورنمنٹ ہائی اسکول مٹی کوٹ کدھر ہے. تو چلیں اس ویڈیو سے تھوڑا سا آپ GHS مٹی کوٹ کا بھی نظارہ کر لیں گے. یہ دیکھیں سامنے شکور صاحب جو ہے بالکل انٹرنس پر ہیں سکول کی. جلی عروف کے ساتھ آپ کو یہ گورنمنٹ ہائی اسکول مٹی کوٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا. تھک بھی گیا ہوں میں, کافی سانس پھول چکا ہے. تو بہرحال سکول بھی بند ہے. تو سکول کے جو ہمارے معاون حضرات ہیں وہ بھی اصل میں ہم سے تنگ ہی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جس کو کہتے ہیں یہ نور پیر والے. تو یہ صبح سویرے پہنچ آتے ہیں کیونکہ الحمدللہ ہماری روٹین ہی یہی ہے کہ ہم تقریباً اسمبلی سے 1.5 گھنٹہ کم از کم ہم پہلے اسکول میں پہنچ جاتے ہیں. تو اس وقت تقریباً 7:10 ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسکول کی انٹرس پر تھوڑا سا وقت آج ہمارا اضافی لگا ہے کیونکہ موسم بارش بہت تیز تھی, ہمیں رکنا پڑا رستے میں. تو یعنی ہے نالے. تو بہرحال سکول کا گیٹ تو بند ہے. تو دوستو یہیں تک انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ جب حاضر ہوں گے تو اس گیٹ کے اندر دیکھیں گے کہ کیا خزانے اس کے اندر. اسکول کی بلڈنگ انشاءاللہ ہم پورے اسکول کا آپ کو وزٹ کروائیں گے کہ اسکول میں کمرے, واش رومز, آفسز, جو چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ایک خصوصی ویڈیو بنائیں گے اساتذہ کے ساتھ. پھر انشاءاللہ تھوڑی سی تعارف ہوگا. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں. wish you best of luck. Have a nice day. Thanks.